بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم انسان اللہ کی تخلیق ہیں، اور اسی طرح اس دنیا میں اور جتنے بھی پرندے اور جانور ہیں وہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ جس طرح ہمارے اسلام میں انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا ہے، اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آج میں جو آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں وہ بہت ہی انتہائی افسوسناک اور دردناک ہے، جسے سن کے انسان دل کرتا روتا ہے۔ ایسا ایک واقعہ ہوا ہے انڈیا کے شاید کریلا میں، جہاں ایک فیمیل ایلیفینٹ یعنی کہ ایک ہتھنی جسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور جنگل میں تھی، وہ وہاں کریلا کے گاؤں میں، تو وہاں چلتے چلتے اسے کچھ اناناس پائن ایپل نظر آئے، تو اس نے بھوک کی بنیاد پر انہیں کھانا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی اس کے کھانے کی دیر تھی، ایک زوردار دھماکہ اس کے منہ کے اندر ہوا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی انسان اگر پائن ایپل کھائے تو انسان سوچتا ہے دھماکہ کیسے ہو گیا، لیکن بعد میں جو بات پتہ چلی ہے کہ اناناس کے اندر فائر کریکرز یعنی کہ کچھ بارود بھرے پٹاخے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی ایک اناناس کے اندر۔ ظاہر ہے اس ہتھنی کو بھوک لگی ہوگی، اس نے یہ تھوڑی دیکھا ہوگا کہ بھائی اس کے اندر کیا چیز ہے، ظاہر بات ہے اس کے لیے ایک پھل ہوگا، لیکن اس کے کھانے کی دیر تھی۔ وہ جب فائر کریکرز نے دھماکہ کیا تو اس بیچاری کے تمام دانت، تمام جباڑے جسے جوز کہتے ہیں، تمام کے تمام تباہ ہو گئے، اور وہ جس کرب و درد میں مبتلا ہوگی تو وہ انسان خود ہی بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے۔ وہ بیچاری تڑپ تڑپ کے ایک پاس ہی ایک چھوٹی سی نہر تھی، وہاں جا کے کھڑی ہو گئی، جبکہ بظاہر تو وہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، لیکن جو تکلیف اس کو ہو رہی ہوگی وہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ایک دھماکہ جب ایک جانور کے منہ میں ہوگا تو کتنی تکلیف ہوگی اسے۔ باہر کے ارد گرد کے لوگوں کو کچھ محسوس نہیں ہوا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ نہر میں کیوں چلی گئی ہے۔ کچھ گھنٹے بعد انہوں نے سوچا ہوگا بھی اس کی وجہ کیا ہے، یہ ابھی تک وہیں نہر کے اندر کھڑی ہے۔ لیکن جب ایک دن گزر گیا، پورا ایک دن پورا وہ نہر کے اندر کھڑی رہی ہے، لیکن جب ایک دن گزر گیا تو بڑی انہیں علاقے کے لوگوں نے کہا بھی یہ کیوں کھڑی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو ان کے خود کے ہاتھی ہوتے ہیں وہاں نہر کے اندر جا کے اسے بہت کھینچنے کی کوشش کی، کسی طرح سے باہر لے کے آئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، پورے 3 دن وہ بیچاری بھوکی پیاسی، اس کو جو تکلیف تھی وہ تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں، لیکن بالآخر وہ 3 دن بعد مر گئی۔ جب وہ مری ہے تو اس کے بعد علاقے کے لوگوں نے زبردستی اپنے ہاتھیوں سے اسے کھینچ کے باہر لے کے آئے ہیں، اور جب اس کی ڈیڈ باڈی کو جب اٹھا کے لے کے گیا تو جب تھوڑا بہت اسے محسوس ہوا، جو ڈاکٹرز ارد گرد کے جو جانوروں کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ حاملہ تھی، شی واز پریگننٹ۔ تو فوراً ہی بروقت وہاں کریلا کی جو پولیس تھی وہ آئی ہے، اور اس نے سب سرچنگ کے بعد وہاں کے جہاں یہ ہتھنی کو جو لوگ پال رہے تھے اور بھی جو ہاتھی تھے، وہاں کے 2 آنرز جو بھی ہیں ان کو گرفتار کیا، انہیں پکڑا ہے، انہیں جیل میں لے گیا۔ تو دوستو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں جہاں بھی جانوروں پہ ظلم نظر آئے یا جہاں ظلم ہو رہا ہو، ہمیں فوراً اس کے اگینسٹ بولنا چاہیے، ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، یہ نہیں چپ کے رہنا چاہیے۔ جس طرح ہم انسانوں کے خلاف بولتے ہیں جہاں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، جہاں ظلم ہو رہا ہو فوراً ہمیں بولنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے کوئی بھی پیٹ، کوئی بھی جانور رکھا ہوا ہے تو آپ ٹوٹلی ان کی کیئر کیا کریں، ٹوٹلی جیسا کہتے ہیں، جس طرح ہم انسان خود 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے، جس طرح ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، اسی طرح ان جانور اور پیٹس کی بھی ہوتی ہیں۔ تو کائنڈلی خدا را آپ کے پاس کوئی بھی پیٹ ہے تو اس کی کیئر کیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔